بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبقاً تکمیل کیا ہوا پارہ کو پختہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی قسط اول کو بطور مذاکرہ پیش کر چکے ہیں۔ اب قسط ثانی کو بیان کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ قسط ثانی کو سماعت کریں، شعبہ تحفیظ سے جڑے ہوئے احباب کو کنز القرآن یوٹیوب چینل پر ان کے لیے کیا کیا ہے بتلاتے ہیں کہ اس چینل پر ترتیل و تدویر قرات کے وہ رکوعات ہیں جو حفظ کے طلباء کے لیے مناسب ہیں۔ فضیلت قرآن، حفظ قرآن، تکمیل قرآن اور مسابقات اور تراویح کے متعلق بیانات ہے۔ درجات حفظ کے طلباء کے مابین ہونے والے مسابقات ہیں، مختلف قرائے کرام کی تراویح ہے اور ڈھیر سارے نغمات قرآنیہ ہے، اور سب سے بڑا سرمایہ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے رفقا کے لیے طریقہ کار کہ اس کو سن کر آپ کو ایک اچھا تعاون مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کہیں پیچ و خم نظر آئے تو کمنٹ باکس کا استعمال ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں، سبقاً تکمیل کیے ہوئے پارے کو پختہ کرنے کا طریقہ سنتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے ہم نے تازہ پارہ پختہ کرنے کا طریقہ اور ترتیب کو بتلایا۔ دوسرا عنوان یاد کرنے کی کتنی مدت رہے گی اس کو بتلایا۔ اب طالب علم نے یاد کر لیا، اب وہ پارہ کون سنے اور کیسے سنے اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ سبقاً تکمیل کیا ہوا پارہ جو 2 دن تک برابر پختہ کیا، اب مرحلہ سنانے کا ہے۔ کون سنے اس کی قدری وضاحت کرتے چلیں۔ اگر آپ کے مدرسے یا جامعہ میں تازہ پارہ مکمل ہونے پر استاذ کے علاوہ کو سنانے کا نظام ہے تو اچھی بات ہے، جیسا کہ بہت سارے مدارس میں ہے۔ نہیں ہے تب بھی استاذ محترم اپنے طور پر پارہ پختہ بھی کرائیں اور خود ہی حرف بحرف سنیں یا کوئی اور انتظام کرے۔ اس طرح سننے سے تھوڑی بہت محنت ہو جاتی ہے، ورنہ سبق پارے سے نکل جانے کے بعد اس طرح پارہ پختہ کرنے کا موقع شاید نہیں ملے گا۔ الغرض تازہ پارہ کون سنے اس پر ہم نے وضاحت کر دی۔ اب کیسے سنے یہ مسئلہ کافی غور طلب ہے۔ استاد خود ہی سنتے ہیں تو کسی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، البتہ مدرسہ یا جامعہ کی طرف سے مقرر ہے تو سامع کو کئی باتوں کا دھیان میں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے انصاف کا دامن تھامنا ہوگا، بعد ازاں انتظامیہ کے طے شدہ اصول و ضوابط کا پاس و لحاظ کرنا ہوگا، اور سب سے بڑی بات سامع کا ہر عمل خالص لوجہ اللہ ہوگا، جب جا کر سامع کا سننا اور طالب علم کا سنانا مفید ثابت ہوگا۔ استاد خود سنے، اس میں وہ لطف و مزہ نہیں جو دوسرے سامع کے سننے میں ہے، لیکن استاد محترم کا کسی دوسرے سامع کو سنانے کے لیے بھیجنا، یہ میرے خیال سے خونی جگر کی بات ہوگی۔ شاید بہت کم حضرات اس بات سے راضی ہوں گے، لیکن دوستو یہ عمل ہم خدام قرآن کے لیے بہت بڑی خیر کا سبب بن جائے گا۔ مثلا دوسرے سامع کو سنانے میں طالب علم کی جرأت بڑھے گی، پارہ پختہ کرنے میں قدر محنت زیادہ کرے گا، معتدل آواز و رفتار سے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یوں طالب علم سال بھر تکمیل شدہ پارے کو وقتاً فوقتاً سنا کر اپنے حفظ میں اعتماد و پختگی پیدا کر لے گا انشاءاللہ، جو ہم خدام قرآن کو بحیثیت استاد مطلوب و مندوب ہے۔ طالب علم کو دوسرے سامع کے پاس بھیجنے سے ہم خدام قرآن کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم
پارا پختہ کرانے میں تھوڑی توجہ اور محنت بڑھا دیں گے۔ نیز جو کچھ پارے کی کیفیت تحریراً یا تقریراً موصول ہوگی، اس میں جن باتوں کی جانب توجہ دلائی ہوگی، اس کی اصلاح کر کے اپنے تجربات میں آگے بڑھیں گے، اور خدا نخواستہ کوئی خراب کیفیت ہوگی تو اس کو سن کر سمجھ کر صبر و تحمل کے ساتھ اصلاح کر کے آگے بڑھیں گے، ساتھ ہی ساتھ کیفیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سننے کا معیار کیا ہوگا، اس کو سنتے ہیں کہ حفظ کے معلم کا جو انداز و طریقہ ہے، ٹھیک اسی طرح پارا سنا جائے، البتہ مزید ایک دو باتوں پر توجہ دی جائے، چونکہ معلم نے یاد کرانے کا اور متعلم نے 2 دن تک پختہ کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ پہلی بات، پارا اندر دیکھ کر حرف بحرف سنا جائے۔ دوسری بات، سنانے کے دوران اگر کوئی غلطی حفظ کی ہو تو قرآن کا صفحہ نمبر اور غلطی والے مقام کو درج کریں۔ تیسری بات، کیفیت کو مختصر اور اچھے انداز میں لکھیں، اس لیے کہ آپ کی لکھی ہوئی عبارت طالب علم کی حفظ قرآن کی تاریخ کا ایک ورق بن جائے گا۔ چوتھی بات، پارا سنتے وقت کسی قسم کی تنبیہ نہ کی جائے اور نہ ہی سخت اور سست الفاظ کہیں، بلکہ جو بھی ہو تحریر میں لے آئیں، اس لیے کہ تحریری ضرب کوئی معمولی ضرب نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں بات، تحریر سامع اور طالب علم کے مابین حجت ہوا کرتی ہے۔ ناظرین باتمکین، ہم خدام قرآن کی کوشش یہ ہو کہ طالب علم بغیر اٹک اور غلطی کے پارا سنائے، لیکن کسی وجہ سے اٹک اور غلطی آ جائے تو اب اس کے لیے کچھ حدود ہوا کرتی ہے کہ ایک پارا سنانے میں کتنی اغلاط اور اٹک آنے پر پارا سن لیا جائے اور کتنے پر موقوف یا واپس کر دیا جائے۔ عزیزو، کافی سارے مدارس اور جامعات میں تازہ پارا مکمل ہونے پر سننے سنانے کا التزام نہیں کیا جاتا ہے۔ وہاں یہ مبارک سلسلہ جاری کریں تو ابتدا میں کچھ تخفیف سے کام لیا جائے، یعنی ایک پارا سننے میں 3 اٹک 3 اغلاط آنے تک پارا مکمل ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اس کے اوپر ایک بھی بڑھ جانے پر بصد ادب 2 بارہ سنانے کی درخواست کی جائے۔ ایک پارا سنانے میں اٹک اور اغلاط نہ لائے یا کم لائے تو کچھ نقدی انعام سے بھی نوازا جائے۔ نقدی انعام کی تعین ادارہ طے کرے تو بہتر ہوگا۔ آج کے مادی دور میں متعلم کو پارا پختہ کرانا ہو یا ایک نشست میں سننا ہو تو فلوس صاحب کو وزن میں رکھ دو، سارا کام آسان ہو جائے گا۔ شاید اس تحریر نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائی ہوگی، جو ایک حقیقت پر مبنی بات ہے، لیکن اس نقدی انعام کو تحنیک کے بقدر دیں، ساتھ ہی حفظ کے معیار کو بلند سے بلندتر کریں، جو ہمارا مقصود اصلی ہے۔ اٹک اور غلطی معیار سے تجاوز کر جانے پر انعام موقوف رکھیں اور 2 بارہ پختہ کرنے کے لیے مزید 1 دن یعنی تیسرا دن موقع دیں۔ پھر سنانے آنے پر سن لیا جائے، 2 بارہ پختہ سنا دے تب بھی انعام موقوف رکھیں۔ آئندہ پارے میں اور محنت کرنے پر توجہ دلائیں، نیا پارا شروع کرنے کی اور پختہ لانے کی ترغیب دیں۔ خلاصہ کلام، تازہ پارا کو آموختہ میں شامل ہونے سے پہلے پختہ کروایا جائے، ورنہ آموختہ میں شامل ہونے کے بعد دیر سے باری آنے پر کبھی تو اتنا کچا ہو جاتا ہے کہ 2 بارہ سبق کی نوبت آ جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر رکو کر کے یاد کروایا جاتا ہے۔ پارا سننے کے لیے سامع کا انتظام ہے تو بخوشی اس نظام کو قبول کریں
اور سامع کی لکھی ہوئی تحریر کو معلم و متعلم اپنا فائدہ سمجھ کر قبول کریں اور ان تحریری ڈائری کو محفوظ کر لیں۔ تازہ پارہ مکمل ہونے پر 2 دن اسباق و آموختہ موقوف رکھ کر پارے کو جانبین کی محنتوں سے پختگی کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ تازہ پارہ سنانے کا نظام پختگی میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن اس تحریر سے، اس گفتگو سے نظام سمجھ میں نہ آئے تو قرب و جوار میں جہاں جہاں یہ نظام ہے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ تازہ پارہ سننے کے نظام کو تازہ پارہ سننے کے نظام کو دن بدن چست بنائیں تاکہ متعلم کا قرآن زیادہ پختہ ہو۔ ناظرین کرام، بندے نے شعبہ تحفیظ کے بنیادی ستون جیسے سبق سے پہلے ناظرہ پڑھنا، سبق یاد کرنا، سبق پارے کے بعد آموختہ کی باری تھی، لیکن درمیان میں تازہ سبقاً تکمیل کیے ہوئے پارے کو پختہ کیسے کریں اس عنوان پر بالتفصیل بتایا۔ تازہ پارہ جو سبق پارے سے نکل کر آموختہ میں شامل ہو جائے، اس سے پہلے اس ترتیب پر پارے کو پختہ کرایا جائے کہ اس میں طالب علم کا فائدہ زیادہ ہے اور اس کو نظام تعلیم میں شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تازہ پارہ مکمل ہونے کے بعد سے سامع کو سنانے تک تقریباً 20 سے 25 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اتنی تکرار کرنے سے وہ ازبر ہو جاتا ہے۔ تازہ پارہ کو پختہ کرنے کے عنوان سے چند سطریں لکھی سنائی، شاید درجات حفظ کا نظام بہتر ہو جائے اور طالب علم پختہ حافظ قرآن بن جائے۔ عزیزو، سبقاً تکمیل ہونے والے پارے کی دونوں قسطوں کو آپ نے سنا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کنز القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔